اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ حرم ملکوتی، حرم امیر کائنات سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہماری پچھلے درسوں میں بات چل رہی تھی ٹیلی ویژن، موبائل، سیٹلائٹ، ان کے احکام کے بارے میں، وہ مسائل جو ان کی وجہ سے ہمیں پیش آتے ہیں ان میں بات چل رہی تھی۔ آج ہم نئے موضوع میں داخل ہو رہے ہیں۔ ہماری بات ہوگی محرم اور نامحرم کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کے احکام کے بارے میں بات ہوگی۔ کچھ باتیں ایسی ہوں گی ان میں جو تقریباً آپ پچھلے دو درس جو ہیں ان میں آپ سمجھ چکے ہیں، تو انہی معلومات کے ذریعے سے ہم ان مسائل میں بھی داخل ہوں گے۔ تو محرم نامحرم والے موضوع میں ہماری پہلا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ خواتین مجلس اعضاء پڑھتی ہیں، ایسی خواتین موجود ہیں مجالس اعضاء پڑھتی ہیں، یا خواتین نوحہ پڑھتی ہیں، اور وہ جس گھر میں مجلس ہو رہی ہوتی ہے وہ سڑک کے ساتھ ہی ہے، ساتھ سڑک ہے، اور وہاں سے مرد گزر رہے ہیں، تو انہوں نے لاؤڈ سپیکر لگایا ہوا ہے یا اس کے بغیر سڑک کے اتنے قریب ہے کہ مردوں تک، خاتون جو مجلس پڑھ رہی ہے اس کی آواز مردوں تک جا رہی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا اس کے لیے اس گھر میں مجلس پڑھنا جائز ہے جہاں آواز باہر جا رہی ہو، یا جائز نہیں ہے؟ یہ سوال ہے ہمارا۔ تو یہ قاعدہ کلیہ ایک اپنے پاس رکھیں کہ شریعت خاتون کی آواز پر پابندی نہیں لگاتی، خاتون کی آواز پر پابندی نہیں لگاتی کہ یہ چپ رہے، اس کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، ایسے نہیں ہے۔ اس کو بولنے کی اجازت دیتی ہے، لیکن ایک دائرے میں رکھتے ہوئے، ایک شرط کے ساتھ اس کو بولنے کی اجازت دیتی ہے، صرف ایک شرط، وہ یہ کہ وہ اپنی آواز کو اس طرح دلکش نہ بنائے کہ آگے جو سننے والا ہوگا وہ حرام میں گر جائے گا، وہ اس کو سن کے لذت حاصل کرنے لگ جائے۔ اس طرح دلکش بنا کر پیش کرنا، اس طرح آواز نکالنے سے شریعت منع کرتی ہے۔ اور اسی طرح اگر اس کی آواز ہے اسی طرح قدرتی طور پر، تو پھر جہاں معاشرہ خراب ہوتا ہے اس کے بولنے سے، وہ جب مجلس وغیرہ پڑھے گی تو مردوں کی شہوت ابھرتی ہے، تو پھر اس کو کہا جائے گا کہ آپ ایسی جگہ مجلس نہ پڑھیں کہ جہاں پر جو ہے فساد پھیلتا ہے، تو آپ ایسی جگہ مجلس پڑھیں جہاں پر آپ محفوظ ہیں، جس طرح آپ پردہ کر لیتی ہیں تو محفوظ ہوتی ہیں، اس طرح آپ اپنی آواز کو نامحرموں سے بچائیں۔ اس کے علاوہ وہ اگر یہ دو مشکلات لازم نہیں آتی، نہ وہ اپنی آواز کو بنا کر پیش کر رہی ہے اور نہ ہی معاشرے میں فساد پھیلتا ہے، تو پھر اس کے لیے مجلس پڑھنا بھی جائز ہے۔ مرد سنتے ہیں تو سننے دیں، خواتین سن رہی ہیں، مرد سن رہے ہیں، اس کی آواز وہ دلکش کر کے بھی پیش نہیں کر رہی اور فساد بھی نہیں ہوگا معاشرے میں، تو پھر وہ مجلس پڑھ سکتی ہے۔ جیسے یوٹیوب پر یا فیس بک پر خاتون کے مجلس کا کوئی کلپ آیا ہوا ہے، تو وہ اپنی آواز دلکش بھی نہیں بنا رہی اور اس کے سننے سے فساد بھی نہیں پھیل رہا، تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ مجلس پڑھ سکتی ہے براہ راست بھی اور ریکارڈنگ کر کے بھی، دونوں صورتوں میں جائز ہو جائے گا۔ ہاں، مرد پر شریعت پابندیاں لگے، خاتون پہ پابندی ویسے نہیں ہے، اس طرح دلکش بنا کر پیش کرنے پہ پابندی ہے، ویسے بول سکتی ہے۔ مرد پر شریعت جو ہے وہ دو پابندیاں لگاتی ہے کہ اگر مرد کو شہوت کی قصد سے سن رہا ہے تو اس کے لیے سننا جائز نہیں ہے، نہ کہ اس کو بند کر دیا جائے بولنے سے، اس کے لیے سننا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح مرد کو خوف ہے حرام میں گرنے کا، تو اس کے لیے پھر سننا جائز نہیں ہے۔ اگر اس کو حرام میں گرنے کا خوف نہیں ہے، شہوت کا قصد نہیں ہے، خاتون آواز کو دلکش بنا کر پیش نہیں کر رہی، ایسی آواز نہیں ہے کہ معاشرے کو فساد پھیلا دے گی، تو پھر اس کا بولنا جائز ہے، اس کا سننا جائز ہے۔
کیا خاتون کا ایسے گھروں میں مجلس اذا پڑھنا جائز ہے جو گھر روڈ کے سڑک کے قریب ہوتے ہیں اور اس چیز کا قوی احتمال ہو کہ نامحرم مرد اس خاتون کی آواز سنیں گے، نامحرم مرد سن لیں گے، بس صرف سن لیں گے، تو کیا یہ خاموش رہے یا مجلس پڑھ سکتی ہے؟ تو جواب، اگر اس خاتون کی آواز اتنی باریک اور خوبصورت ہو کہ عام طور پر سننے والے کے لیے ہیجان انگیز ہوگی، اور یہ بھی یقین ہو کہ کوئی نامحرم اس کی آواز سن رہا ہو، تو آواز دلکش ہے اور یہ یقین ہے کہ کوئی سن رہا ہے، اس صورت میں تو ایسی جگہ مجلس پڑھنے سے اجتناب کرے، پھر مجلس پڑھنے کی اجازت نہیں ہے ایسی جگہ، کسی اور جگہ جا کر پڑھے۔ آواز دلکش ہے، سن رہا ہے مرد، شہوت ابھرے گی، تو ایسی صورت میں اور جگہ مجلس پڑھے، یہاں نہ پڑھے۔ لیکن اگر ایسی صورتحال نہیں ہے تو پھر ایسی جگہ مجلس پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس جگہ مجلس پڑھ سکتی ہے۔ لیکن اس عورت کے لیے کسی صورت میں جائز نہیں ہے کہ وہ اس قصد سے آواز بلند کرے تاکہ مرد سنیں اور ان کے اندر ہیجان کی کیفیت پیدا ہو۔ اس قصد سے خاتون آواز بلند کر رہی ہے کہ مردوں کی شہوت ابھارے، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر یہ قصد نہ ہو لیکن آواز کو اس طرح بنا رہی ہے کہ سننے والے کی شہوت ابھرے گی، تو پھر یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ خاتون کے لیے اپنی آواز بلند کرنا جائز ہے۔ ان دو باتوں کا خیال رہے، ایک دلکش نہیں بنانا آواز، دوسرا اس قصد سے آواز نکالنا کہ آگے والے کی شہوت ابھرے، یہ دو جائز نہیں ہیں۔ یہ دونوں نہیں ہیں تو خاتون کے لیے جائز ہے، وہ مجلس پڑھ سکتی ہے۔ اچھا، وہ جو ہم کہہ رہے تھے نا کہ فساد پھیلنے کا موجب بننے، تو وہ یہی دوسری صورت ہے جب خاتون اسی قصد سے آواز نکال رہی ہے کہ آگے والوں کو شہوت میں مبتلا کرے، تو یہ فساد پھیلانا ہے، یہ نہ ہو اور آواز کو دلکش نہ بنائے، تو وہ اونچی آواز میں مجلس پڑھ سکتی ہے۔ مرد سن رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، مردوں پر یہ اضافی حکم آئے گا کہ تم جو سن رہے ہو تو شہوت کا قصد بھی نہ ہو اور حرام میں گرنے کا خوف بھی نہ ہو، اس صورت میں سنو۔ اگر یہ والی مشکل ہوئی تو پھر اٹھو یہاں سے کہیں اور جاؤ، یہ آواز تم نہیں سن سکتے۔ اور خاتون کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تم بولنا بند کر دو۔ اچھا، اب آگے ایک اور سوال ہے، یہی محرم اور نامحرم کے احکام جو ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ بیوی کے لیے شوہر کے بھائیوں کے ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھنا۔ کوئی کھانا کھا رہے تھے تو ایک شخص کے بھائی اور اس شخص کی بیوی جو ان کی بھابھی بنتی ہے، تو بھابھی اپنے جو بھائی شوہر کے بھائی ہیں ان کے ساتھ یہ سارا فیملی بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، تو کیا ایک ہی دسترخوان پہ اس طرح بیٹھ سکتے ہیں؟ تو کہا جب قصد شہوت نہ ہو، شہوت کا ارادہ بھی نہیں ہے اور حرام میں گرنے کا خوف بھی نہیں ہے، یہ دو باتیں ہمیشہ یہ یاد رکھیں۔ شہوت کا ارادہ بھی نہیں ہے، حرام میں گرنے کا خوف بھی نہیں ہے، تو پھر بیٹھ کے اکٹھا کھا سکتے ہیں۔ وہ شرعی پردے میں ہوگی تو حرام میں نہیں گریں گے نا، تو اس کے ہاتھوں کا پردہ جو ہے، یہ کلائیاں جہاں ہوتی ہیں اتنے تک وہ آستینیں پہنے ہوئی ہیں، ہاتھ صرف نظر آ رہے ہیں، ادھر سے صرف چہرہ نظر آ رہا ہے، باقی سارا اس نے جرابیں پہنی ہوئی ہیں، شرعی پردہ ہے، اور ساری فیملی ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا تناول کر رہے ہیں، تو حرام میں گرنے کا خوف نہیں ہے، شہوت کا ارادہ نہیں ہے، تو یہ اکٹھے بیٹھ کر کھا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ بھائی کی جو بیویہ ہے تو نامحرم نا، تو یہ محرم اور نامحرم اکٹھے نہ بیٹھیں، یہ بہتر ہے، ورنہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ بیوی کے لیے شوہر کے بھائیوں کے ساتھ ایک ہی دسترخوان اور ایک ہی پلیٹ یا ایک ہی برتن میں کھانا کھانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو جواب، اگر حرام میں مبتلا ہونے کا خوف ہو تو جائز نہیں ہے، شہوت کا ارادہ ہو تو جائز نہیں ہے، اور اگر حرام میں مبتلا ہونے کا خوف نہیں ہے، شہوت کا ارادہ نہیں ہے، تو پھر جائز ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ اس طرح نہ کریں، بلکہ حرام میں، یہ آگے بہتر والی بات آ رہی ہے، بلکہ حرام میں مبتلا ہونے کا خوف نہ بھی ہو تب بھی بہتر ہے
کہ ایسا نہ کیا جائے، خواتین علیحدہ بیٹھ جائیں، مرد علیحدہ بیٹھ جائیں، یہ بہتر ہے، ورنہ جائز ہے۔ اچھا، اب ہے آج کل کے لڑکے جو ہیں ان کے لیے کہ محبت کرنا کسی لڑکی سے یا لڑکی کا لڑکے سے محبت کرنا، کیا یہ جائز ہے یا اس کی شریعت میں کوئی اجازت نہیں ہے؟ تو یہاں پر بھی وہی بات ہوگی کہ حرام میں گرنے کا خوف ہے تو محبت کرنا کی اجازت نہیں ہے، اپنے آپ اپنے دل کو اس سے بچائے، حرام میں گرنے کا خوف ہے تو محبت کی اجازت بھی نہیں ہے، اور اوپر سے جو اظہار کرتے ہیں محبت کا لڑکی کے ساتھ، یا لڑکی اظہار کر رہی ہے لڑکے کے ساتھ کہ مجھے تو ان سے محبت ہے، یہ اظہار کرنا تو یقیناً جائز نہیں ہے، یہ تو ایک قسم کا شہوت کا قصد تو اس میں موجود ہے، اس کی اظہار کرنے کی تو اجازت ہی نہیں ہے، اظہار نہ کرے، محبت دل میں ہے تو اگر حرام میں گرنے کا خوف نہیں ہے تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر حرام میں گرنے کا خوف ہے تو پھر یہ دل میں محبت رکھنا اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ کوئی نہ کہے کہ وہ انسان کے بس میں نہیں ہے، کنٹرول میں نہیں ہے، ایسے نہیں ہے، وہ انسان اپنے آپ کو اس حالت میں پہنچائے ہوئے ہے، کسی اور طرف توجہ ہوئی تو وہ سب کچھ بھول جاتا ہے، اور یہ ہمارے معاشرے میں یہ بہت کثرت سے آپ کو نظر آئے گا کہ محبت کی شادیاں ہوتی ہیں اور کچھ دنوں بعد جو ہے وہ جتنے جھگڑے ان کے ہوتے ہیں اتنے کسی کے نہیں ہوتے، اور طلاقیں ہو جاتی ہیں اور ایک دوسرے سے شدید نفرت ہو جاتی ہے، تو لہذا یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ انسان کے بس میں نہیں ہے، یہ چیز انسان کے بس میں ہے۔ حرام میں گرنے کا خوف ہے تو اجازت نہیں ہے، اگر حرام میں گرنے کا خوف نہیں ہے اور کسی کی محبت دل میں ہے تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے، اظہار وہ نہیں کر رہا، اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس سے محبت ہے اس کی طرف شادی کا پیغام بھیج دے، اگر وہ راضی ہو جائیں تو وہاں شادی ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ ان کا گھر دوسروں سے اچھا چل جائے، تو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے انسان جو کام کرے گا اس کی اجازت ہے، شادی کا پیغام بھیجے، یہ جائز ہے۔ اس کے علاوہ فون پہ باتیں کرنا، میسیج کرنا، کسی کو پیغام دینا، یہ شریعت میں منع ہوتے ہیں، یہ ناجائز ہوتے ہیں۔ کیا نامحرم مرد کا کسی نامحرم لڑکی سے محبت کرنا جائز ہے؟ سوال جواب اس کا یہ ہے کہ اگر حرام میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہو تو محبت کرنا اور اس کا اظہار کرنا دونوں جائز نہیں ہے، اور عام طور پر محبت کرنا اور اس کا اظہار کرنا حرام میں واقع ہونے سے جدا نہیں ہوتا، یعنی انسان حرام میں گر جاتا ہے اور حرام میں مبتلا ہونے کا یہ کام، یہ پیش خیمہ اور حرام میں مبتلا ہونے کا مقدمہ بن جاتا ہے۔ اور کون ہے جو کہے کہ میں محبت بھی کرتا ہوں اور حرام میں بھی نہیں گروں گا؟ تو ایسا بہت دور ہے، بہت بعید ہے۔ تو انسان اپنے دل کو اللہ کی یاد سے آباد کرے، لیکن اسلام ایسے بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی پابندیاں لگا دیں، ادھر اپنا رشتہ بھیج دے، شادی شدہ ہے تو دوسری شادی کرنے کی اجازت ہے اس کو، حرام کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ تو جائز کام ہے، پھر کمائے، دوسرا گھر بنائے، دوسری بیوی کے بھی پورے حقوق ادا کرے گا، پہلی کے بھی پورے حقوق ادا کرے گا، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ شادی کر سکتا ہے۔ اچھا، لڑکی آگے سوال ہے کہ کسی لڑکی کو کہنا کہ مجھے تو اس سے محبت ہے، یا لڑکی کا لڑکے کو کہنا کہ مجھے تو اس سے محبت ہے، اس کی تو بالکل اجازت ہی نہیں ہے۔ ہاں، جب نکاح ہو گیا ہے اب سب کی اجازت ہے، تو نکاح سے پہلے یہ والے جملے کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی لڑکے کو کوئی لڑکی پسند آ جائے تو کیا وہ اسے کہہ سکتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ جواب، ایسا کہنا جائز نہیں ہے، نکاح کا انتظار کرے، نکاح جیسے ہو جائے اس کے بعد ایک دفعہ نہیں، پھر شریعت کہتی ہے کہ اب کہو، پہلے جو شریعت منع کر رہی تھی اب وہی کہتی ہے کہ بیوی کو یہ والی بات کہو، جس سے نکاح ہو گیا اس کو یہ والی بات کہو، کہنے کی سفارش کر رہی ہے شریعت، اب چپ نہیں رہنا، اب کہنا ہے، تو جہاں چپ رہنا ہے وہاں چپ رہنا ہے، اور پھر جب شریعت کہہ رہی ہے کہ اب کہو تو اب خاموش نہیں رہنا، اب کہنا ہے۔
تاکہ ان کا گھر جو ہے وہ اچھے طریقے سے چلتا رہے، اور گھر میں نہ چاکیاں نہ ہوں، جھگڑے نہ ہوں، مسائل نہ بنے۔ جب گھر میں میاں بیوی کے مسائل بنتے ہیں تو بچے نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں، یہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں میاں بیوی، جب وہ جھگڑا کر کے اپنے بچوں کو نفسیاتی طور پر ٹینشن میں ڈال رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک ظلم ہے بچے پہ۔ جس طرح بچے کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، تو یہ نفسیاتی مار ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، آگے ایک اور سوال ہے کہ نامحرم خاتون ہے، اس کے ساتھ آپ کا کوئی نکاح وغیرہ ہے؟ نہیں، نامحرم ہے، آپ کی بیوی نہیں ہے اور محرم بھی نہیں ہے، اس کے ساتھ کسی جگہ پہ اکیلے ہونا، دفتر ہے وہاں کوئی اور نہیں ہے، بس یہی دو ہیں، یا کہیں کوئی سیرگاہ ہے اور کوئی نہیں ہے، بس یہی دو ہیں، تو اجنبی خاتون کے ساتھ اکیلے ایک جگہ پہ ہونا، تو کیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو وہ کہتے ہیں نا کہ جب اجنبی مرد اور خاتون اکیلے ہوں اور کوئی نہ ہو تو تیسرا شیطان وہاں ہوتا ہے، تو یہاں اکیلے تو کہا بات وہ یاد رہے کہ شہوت کے کثرت سے اجازت نہیں ہے، حرام میں گرنے کا خوف ہو تو بھی اجازت نہیں ہے، یہ اس جگہ کو چھوڑیں، علیحدہ علیحدہ ہو جائے۔ اگر نہ شہوت کا کثرت ہے نہ حرام میں گرنے کا خوف ہے، مطمئن ہے کہ کوئی بھی حرام میں نہیں گرے گا، اس صورت میں ایک دفتر میں وہ ہیں اور کوئی نہیں ہے تو یہاں جائز ہے، اپنے اوپر بھروسہ ہے، اتنے دیندار ہیں تو اس وقت جائز ہے، ایک کمرے میں ہیں، ایک دفتر میں ہیں، کوئی سیرگاہ ہے وہاں ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، امام بارگاہ ہے اور کوئی نہیں ہے، یہی ہیں، تو اپنے اوپر بھروسہ ہے، اطمینان ہے کہ کوئی حرام نہیں ہوگا، تو پھر جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے۔ کیا اجنبی اور نامحرم عورت کے ساتھ، اجنبی کا نامحرم عورت کے ساتھ خلوت نشینی جائز ہے، اکیلے ہونا جائز ہے؟ جواب، اگر حرام میں مبتلا ہونے کا خوف ہو تو اجنبی اور نامحرم خاتون، اجنبی کا نامحرم خاتون کے ساتھ خلوت نشینی جائز نہیں ہے، لیکن اگر حرام میں مبتلا ہونے کا خوف نہ ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، اتنا اطمینان ہے اگر کسی کو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، یہ نامحرم خاتون ہو گئے۔ اب ہے کہ محرم جو خواتین ہیں، جیسے ماں، بہن، بیٹی، خالہ، آنٹی، پھوپھی، اس طرح والی، ساس ہو گئی، باپ کی جو بیوی ہے، دوسری بیوی، یہ محرم ہے، تو کیا محرم خاتون کے اعضائے جسم جو ہیں ان کو دیکھنا جائز ہے محرم مرد کے لیے؟ لڑکا جو ہے وہ اپنی ماں، مثلا اس نے شرعی پردہ نہیں کیا ہوا، اس کے بازو نظر آ رہے ہیں، بال نظر آ رہے ہیں، تو کیا دیکھنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو کون سے اعضاء ہیں جن کا دیکھنا جائز نہیں ہے اور کون سے اعضاء ہیں جن کا دیکھنا جائز ہے؟ تو یہاں بھی ہم جواب میں وہ والی دو باتیں کریں گے کہ حرام میں گرنے کا خوف نہیں ہے اور شہوت کا ارادہ بھی نہیں ہے۔ اب یہ اپنی محرم خاتون کو دیکھ رہا ہے، نہ شہوت کا ارادہ ہے اور نہ ہی حرام میں گرنے کا خوف ہے، تو اس صورت میں شرمگاہ کے علاوہ باقی سارا جسم دیکھنا جائز ہے، حرام نہیں ہے۔ نہ محرم کا جسم، شہوت کا ارادہ بھی نہیں ہے، حرام میں گرنے کا خوف بھی نہیں ہے، تو دیکھنا جائز ہے۔ ماں جو ہے وہ دوپٹہ نہیں کیے ہوئے، اس کی گردن نظر آ رہی ہے، یا ماں کو ڈاکٹر کے پاس لے جا رہا ہے اٹھائے ہوئے ہے اور اس کا مثلاً پیٹ نظر آ رہا ہے، اس کی ٹانگ نظر آ رہی ہے، یا پٹی جو ہے رکھ رہا ہے ماں کو، کوئی زخم ہے اس کے لیے، یا بہن کو یا بیٹی کو، تو شہوت کا ارادہ بھی نہیں ہے اور حرام میں گرنے کا خوف بھی نہیں ہے، تو شرمگاہ کے علاوہ باقی جسم پہ اگر نظر پڑ رہی ہے تو یہ گناہ نہیں ہے۔ یہ اگرچہ ہم یہ کہیں گے کہ گھر میں جو ہے نا ایسا لباس ہونا چاہیے جو شائستہ لباس اسلام کہتا ہے، لیکن اگر کسی نے دیکھا ہے اور نہ ہی شہوت کا ارادہ ہے اور نہ ہی حرام میں گرنے کا خوف ہے، تو اس دیکھنے کو ہم فعل حرام یا گناہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آگے خاتون اس کی محرم ہے۔ ایک سوال، ایک محرم کا دوسرے محرم کے کن اعضاء کو دیکھنا جائز ہے؟ جواب، مرد اور عورت کا جو محرم ہے
سوائے شرمگاہ کے علاوہ اپنے محرم کے بدن کو دیکھنا جائز ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ یہ دیکھنا شہوت کی نیت سے نہ ہو اور حرام میں مبتلا ہونے کا خطرہ بھی نہ ہو، نہ حرام میں گرنے کا خوف ہے نہ ہی شہوت کا ارادہ ہے، تو شرمگاہ کے علاوہ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر مثلا لڑکا ہے، اس نے گھر میں قمیض اتاری ہوئی ہے، اس کی ماں جو ہے دیکھ رہی ہے اس کے جسم کو، یا اس کی بہن دیکھ رہی ہے، تو شہوت کا ارادہ بھی نہیں ہے اور وہ ماں یا بہن اس کو دیکھ کر حرام میں نہیں گریں گے، اس کا حرام میں گرنے کا خوف یہ بھی نہیں ہے، شہوت کا ارادہ بھی نہیں ہے، تو وہ قمیض اتارے ہوا ہے تو وہ دیکھ سکتی ہیں۔ اور ہمارے ہاں مثلا ایسے ہوتا ہے، لڑکے قمیضیں اتارے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ گھر میں تم نے جو قمیض اتاری ہوئی ہے تم نے گناہ کیا ہے، ایسے نہیں۔ اچھا، اب آگے سوال ہے کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں محرم کے شرمگاہ کے علاوہ باقی جسم کو ان شرائط کے ساتھ دیکھنا چاہیے، محرم کون ہوتے ہیں، محرم کی کیا وضاحت ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ہر وہ خاتون، محرم خاتون کون ہے؟ ہر وہ خاتون جس کے ساتھ کسی شرعی اسباب میں سے کسی شرعی سبب کی وجہ سے آپ ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، یہ محرم ہوتا ہے، کبھی بھی اس کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہ ہو۔ شرعی اسباب کے ذریعے سے، شرعی اسباب میں یہ ہے کہ نسب ہے، شرعی سبب مثلا ماں بیٹا ان کا نسب کی وجہ سے تعلق ہے، بہن بھائی ان کا نسبی تعلق ہے۔ ایک دفعہ ہوتا ہے دودھ پلانے کی وجہ سے تعلق بن جاتا ہے، وہ لڑکا بچپن میں جس نے کسی اور خاتون کا دودھ پیا ہے تو وہ اس کی دودھ والی ماں بن جاتی ہے، تو یہ شرعی سبب ہے، اس کی وجہ سے اس خاتون کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اس کا نکاح جو ہے وہ شریعت اس پہ پابندی لگا دیا کہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اس خاتون کی جو بیٹیاں ہیں، یہ لڑکا وہاں دودھ پینے گیا ہے، اس نے دودھ پیا ہے، تو وہ جو بیٹیاں ادھر تھی آگے وہ اس کی بہنیں بن گئی ہیں، تو یہ شرعی سبب کے ساتھ اس کی بہنیں بن گئی ہیں اور ان کے ساتھ نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا ہے، تو یہ محرم ہے۔ یا اور سبب آپ کو شرعی دکھائیں کہ ایک لڑکے کا نکاح ہوا کسی لڑکی کے ساتھ، تو اس لڑکی کی جو ماں ہے وہ اس لڑکے کی محرم بن گئی ہے، یعنی اس کی ماں کے ساتھ اب کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا اس لڑکی کی ماں، چاہے اس لڑکی کو طلاق بھی دے دے تب بھی اس لڑکی کی ماں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا ہمیشہ کے لیے، تو یہ جو ماں ہے وہ اس کی محرم بن گئی ہے، لڑکی کی ماں اس کی محرم بن گئی ہے۔ تو جب ایسا سبب جس سبب کی شریعت اجازت دیتی ہے، جیسے نکاح، دودھ پلانا مثلا، اس سبب کی وجہ سے کوئی خاتون کسی مرد کے لیے ہمیشہ کے لیے اس مرد کے ساتھ اس خاتون کا نکاح ناممکن ہو جائے تو وہ خاتون اس مرد کی محرم ہے۔ یہ ہو گئی محرم کی تعریف۔ سوال محرم سے کیا مراد ہے؟ ہر وہ شرعی تعلق، کبھی ایسا ہوتا ہے غیر شرعی کام کی وجہ سے خاتون جو ہے وہ مرد پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ مثلا ایک لڑکے سے کسی نے، مرد نے کسی نابالغ لڑکے سے بدفعلی کر دی، لواط کر دیا، تو اس لڑکے کی ماں، اس کی بہن اور اس کی بیٹی جو ہے اس لڑکے کی جو جس سے یہ کام ہوا ہے، وہ اس مرد کام کرنے والے پر نکاح ہمیشہ کے لیے منع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو نکاح منع ہوا ہے یہ کوئی شرعی طریقے سے منع نہیں ہوا، یہ غیر شرعی کام کی وجہ سے منع ہوا ہے، تو وہ خواتین اس مرد کی محرم نہیں ہیں، ان سے نکاح حرام ہوا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہر وہ شرعی تعلق جس کی وجہ سے نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے، مثلا نسب کی وجہ سے ہو جیسے ماں، بہن، بیٹی وغیرہ، یا رضاعت دودھ پلانے کی وجہ سے ہو جیسے وہ جو بہن بھائی بن رہے تھے جس لڑکے نے وہاں جا کر دودھ پیا ہے، یا جیسے شوہر اور بیوی کا رشتہ قائم ہونے کی وجہ سے ساس بن گئی ہے، سسر، یہ کی وجہ سے رشتہ داروں سے نکاح حرام ہو جاتا ہے جیسے ساس اور سسر وغیرہ، تو یہ محرم ہیں، ان سے ہمیشہ کے لیے نکاح جائز نہیں ہوتا۔ اور جب یہ محرم ہیں تو ان کے جسم کو دیکھنا جائز ہو جاتا ہے، جو اوپر والے سوال میں گزرا ہے کہ شہوت کا قصد نہیں ہے اور حرام میں مبتلا ہونے کا خوف نہیں ہے،
تو محرم کے جسم کو شرمگاہ کے علاوہ جسم کو دیکھنا جائز ہو جاتا ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔